نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے اور نماز کی شریعت میں اہمیت بھی بہت ہے۔ اگرچہ نماز شریعت کا ایک جز ہے، لیکن ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ نماز دین میں ایسی ہے جیسے جسم کے لیے سر ہے تو انسان زندہ ہے، سر نہیں ہے تو انسان بیکار ہے اور وہ پھر بچتا نہیں ہے، مر جاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن نماز کو چیک کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی اور پوری نکلی تو باقی اعمال کو اس پر قیاس کیا جائے گا، اور اگر نماز اچھی نہ نکلی تو باقی اعمال بھی اچھے نہیں نکلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اس بات کو پہلے تو اللہ نے ان کہہ کر شروع کیا کہ پکی بات ہے، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ جب نماز صحیح طریقے سے پڑھی جائے، یہ جو صلاۃ پر الف لام ہے، یہ الف لام کا یہ ترجمہ بنتا ہے، اس کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ نماز جب صحیح پڑھی جائے تو اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ برائیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک پکی بات ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ نماز جب صحیح ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز اور برائیاں کٹھے کٹھے چلتی رہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نماز برائیوں سے روک دیتی ہے اور بے حیائی سے خصوصاً روک دیتی ہے۔ برائی میں تو بے حیائی بھی آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منکر کے بعد فحشاء کا ذکر کر کے گویا بے حیائی کے مریضوں کا علاج بتا دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، برائی کی طرف دل مائل ہوتا ہے، شہوت تنگ کرتی ہے، وسوسے بہت آتے ہیں اور غیر محرم کی طرف میلان رہتا ہے، ان کا علاج اللہ نے اس آیت میں تجویز فرمایا ہے کہ تمہاری نماز اگر صحیح ہو جائے نا تو پھر یہ سب چیزیں چھوٹ سکتی ہیں۔ اس لیے کہ نماز میں نظر کو پابند بھی کرنا پڑتا ہے۔ جس کی نماز میں نظر پابند ہو اس کی باقی زندگی میں بھی نظر پابند ہو جائے گی۔ جس کی نماز میں نظر آگے پیچھے ہو تو وہ نماز کے باہر کیسے نظر کی حفاظت کرے گا؟ جو نماز میں اللہ کا پابند رہتا ہے تو وہ نماز کے باہر بھی اللہ کا پابند رہتا ہے۔ نماز میں زبان کی حفاظت ہو تو نماز کے باہر بھی زبان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ نماز میں زبان کی حفاظت کا کیا مطلب؟ آپ کہیں گے نماز میں تو زبان کی حفاظت ہوتی ہے، نماز میں کوئی جھوٹ بھی نہیں بولتا، نماز میں کوئی غیبت بھی نہیں کرتا، نماز میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ورنہ تو ٹوٹ جائے گی نماز۔ نہیں، نماز میں بھی زبان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، وہ اس طرح سے کہ جس ذکر کو جس ہیئت میں کرنے کا حکم ہے اسی میں کیا جائے۔ جو لوگ جلدی نماز پڑھتے ہیں نا، جلدی نماز پڑھتے ہیں، وہ ربنا لک الحمد سجدے کی طرف جاتے جاتے پڑھتے ہیں،
اور ساتھ ساتھ اللہ اکبر بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ربنا لک الحمد تو کھڑے کھڑے کہنا ہے، پھر کھڑے کھڑے اللہ اکبر کو شروع کرنا ہے اور کہتے کہتے سجدے میں پہنچنا ہے، اور اللہ اکبر کہتے کہتے اٹھنا ہے، یہ نہیں کہ کہہ کے اٹھنا ہے، کہتے کہتے اٹھنا ہے، کہتے کہتے جانا ہے، کہتے کہتے سجدے سے اٹھ کے تشہد میں بیٹھنا ہے، جلسے میں بیٹھنا ہے، اور کہتے کہتے دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ جو لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ اعوذ برب الفلق پڑھ رہے ہیں تو من الجنت والناس جاتے جاتے پڑھتے ہیں، اور اللہ اکبر بھی جاتے جاتے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ من الجنت والناس کھڑے کھڑے پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر کو کھڑے کھڑے شروع کرنا ہے، رکوع میں پہنچنے پر ختم کرنا ہے۔ جس کی نماز میں زبان کی حفاظت ہوگی اس کی باہر بھی ہوگی، جس کی نماز میں نظر کی حفاظت ہوگی اس کی باہر بھی ہوگی۔ جو نماز میں پابند رہے گا وہ نماز سے باہر بھی پابند رہے گا۔ اس لیے یہ نماز کی لازمی تاثیر ہے کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ ایک دن اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ نماز کے اندر قیام میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، بالکل ہلنے نہ دیں، اتحیات میں گود میں نظر رکھیں، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان رکھیں، اور سلام پھیرتے وقت صرف کندھے پہ نظر رکھیں۔ یہ نہیں کہ آخری مقتدی کو دیکھنے کی کوشش کریں، کندھے پہ نظر رکھیں سلام پھیرتے وقت۔ سجدے میں ہو تو ناک کی نوک پہ نظر رکھیں۔ نماز میں نظر کو آپ پابند کر لیجئے تو نماز سے باہر بھی نظر پابند ہو جائے گی۔ نماز میں زبان کو پابند کیجئے کہ وہاں ذکر کرے جہاں کرنے کا حکم ہے۔ ایسی نماز جب پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ برائیاں بھی چھڑا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کام بھی چھڑا دیتے ہیں۔ پھر نماز کے کامل ہونے کا، نماز کے صحیح ادا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ شیطان بڑا ظالم ہے، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہے تو نماز کے بعد جو کام کرنے ہیں نا وہ پہلے یاد دلاتا ہے۔ ساری توجہ نماز کے بعد کیے جانے والے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب گاڑی کا ٹائم قریب ہے، اب میں نے نماز جلدی پڑھ کے وہاں پہنچنا ہے، اب فلاں سے ملنا ہے، اور اب نماز جلدی پڑھ کے وہاں جانا ہے۔ یعنی جو کام نماز کے بعد کرنے ہیں اس کی پلاننگ ابھی سے شروع کرا دیتا ہے نماز کے اندر ہی۔ اب جب دھیان اس طرف لگا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے نماز آدمی جلدی پڑھے گا، پھر ٹھہر ٹھہر کے تو نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جب کھانا آ جائے اور بھوک شدید لگی ہوئی ہو تو پہلے کھانا کھا لو، سکون سے نماز پڑھ لو۔ ایک دفعہ ہم مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے استاد صاحب بھی ہمارے ساتھ جماعت میں تھے، تو فرمانے لگے کہ مشورہ کرنا تھا کہ تعلیم کریں یا کھانا کھائیں، تعلیم کریں یا کھانا کھائیں۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ تعلیم کو کھانے کی بجائے کھانے کو تعلیم بناؤ، تعلیم کو کھانا بنانے کی بجائے کھانے کو تعلیم بناؤ۔ کیا مطلب؟ تعلیم میں بیٹھے رہو اور دھیان سارا کھانے کی طرف ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ کھانا کھا لو، کھانے میں فکر رہے کہ بھئی تعلیم کا ٹائم ہو رہا ہے، کھانا کھا لو پھر تعلیم کرنی ہے۔ تعلیم کو کھانا بنانے کی بجائے کھانے کو تعلیم بنا لو۔ اس لیے اگر کسی کو پیشاب آ رہا ہے، پخانے کی حاجت ہو رہی ہے، تو پہلے پیشاب پخانے سے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے۔ یہ حکم ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے، تاکہ نماز میں رہو تو نماز ہی میں رہو۔
یہ جو نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نمازی کا دھیان بٹے گا، تو نمازی کے دھیان کو بانٹنے کا جو باعث بنے گا، اس کو اتنی بڑی وحی سنا دی کہ اگر تمہیں پتہ ہونا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو تم 1 سال تک وہاں کھڑے رہو، نمازی کے سامنے سے نہ گزرو۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے کو حرام قرار دیا، کبیرہ گناہ قرار دیا، اس لیے کہ جب آپ گزریں گے تو نمازی کا دھیان بٹے گا۔ اب بتائیے، جو نمازی ویسے ہی نماز میں کھڑے ہو کے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے تو کتنی بری بات ہے۔ اس لیے نماز پڑھنی چاہیے ایسے کہ سارا دھیان نماز میں ہو۔ بھئی نماز کے بعد کیا کرنا ہے چھوڑو اس کو، جب نماز پڑھ چکیں گے پھر جو کرنا ہوگا وہ دیکھ لیں گے۔ نماز میں بعد والے کام کا دھیان نہ ہو، نماز میں جو کر چکے اس کا دھیان نہ ہو، نماز میں نماز ہو، بس ابھی تو یہ کرنا ہے۔ اسی وجہ سے نماز کے لیے دوڑ کے آنا حدیث میں منع ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوڑ دوڑ کے تکبیر اولیٰ پکڑتے ہیں۔ بھئی آپ کو تکبیر اولیٰ کا شوق ہے تو ذرا پہلے آ جایا کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب نماز کے لیے جاؤ تو سکون سے جاؤ، پھر جتنی نماز مل جائے اتنی پڑھ لو، رکعت رہ جائے تو پوری کر لو، لیکن یہ نہیں کہ بچوں کی طرح بھاگ بھاگ کے دوڑ لگا کے پہنچو، یہ منع ہے حدیث میں۔ اس لیے کہ جب نماز میں آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا سانس پھول رہا ہوگا اور دل زور سے دھڑک رہا ہوگا، تو نماز میں دھیان کیسے ہوگا؟ اگر نماز کو انسان بنا لینا تو گناہ چھوٹ سکتے ہیں۔ تو نماز کو بنانے کا کیا مطلب ہے کہ نماز میں نظر کو پابند کرے، نماز میں زبان کو پابند کرے، اور اس کا مطلب عرض کر دیا، اور نماز کو سکون سے پڑھے، نماز کو دھیان سے پڑھے۔ نماز میں ہو تو نماز ہی میں ہو، نماز کے بعد کیا کرنا ہے اس طرف توجہ نہ رکھے، نماز کے بعد جو کام کرنے ہیں وہ نماز کے بعد سوچ لے، نماز میں نہ سوچے۔ اور اگر کوئی ایسا کام پیش آ گیا ہے کہ جس سے ٹینشن ہو رہی ہے اور جس سے توجہ جلدی سے فارغ ہو لے اس سے، نماز کو تو نماز ہی کی حالت میں پڑھے، اور نماز کو ٹائم دے، نماز کو ٹائم دے۔ ایک دفعہ ہم لوگ خدمت میں تھے، تو جب ہم پڑھتے تھے کھانا کھلانے کی خدمت میں تھے، تو ہمارے جو امیر صاحب تھے، رات کو بہت دیر ہو گئی تھی خدمت میں، تو ہمارے جو امیر صاحب تھے وہ کہنے لگے جلدی سے وتر مار لو، جلدی سے وتر مار لو۔ کراچی کے تھے، جلدی سے وتر کیا کر لو، مار لو، جلدی سے وتر مار لو۔ تو دوسرے ساتھی ہنسنے لگ گئے، لو بھائی وتر بھی مارا جاتا ہے، وتر تو پڑھا جاتا ہے، وتر مار لو، جلدی سے وتر مار لو۔ تو نماز مارنی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، قائم کرنی ہے۔ نماز کو تھوڑا ٹائم دیں، نماز کو ٹائم دیں۔ پتہ نہیں نماز میں جب آدمی شروع کرتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، تو پتہ نہیں کس چیز کی جلدی مچ جاتی ہے۔ بھائی اگر آپ 2 رکعت 4 منٹ میں پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، 2 رکعت 2 منٹ میں پڑھیں گے تو کتنے منٹ بچے آپ کے؟ کتنے منٹ بچے؟ بتائیے ان 2 منٹوں میں کوئی کیا کرے گا؟ سمجھنے کی بات ہے، ان 2 منٹوں میں وہ کون سی جا کے بلڈنگ بنائے گا؟ ان 2 منٹوں میں وہ کون سا جا کے کوئی لاکھوں کا کاروبار کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جب ٹرین کا اسٹاپ کم ہو نا تو اسٹیشن پہ نماز نہ پڑھو، ٹرین میں نماز پڑھو، تاکہ دھیان نماز میں رہے۔ یہ نہیں کہ اب کہیں ٹرین کی بیل نہ بج جائے، کہیں ٹرین چل نہ پڑے۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا،
ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اسٹیشن پہ رکنے کا ٹائم تھا کم، ساتھی جوش میں آ کے نماز میں کھڑے ہو گئے اور دوسری رکعت کے سجدے میں، اور ٹرین نے دی آواز، امام سجدے سے بھاگا گاڑی کی طرف، مقتدی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب مقتدی بیچارے سجدے میں اور امام صاحب غائب۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو ملتان میں گاڑی ٹھہری، تو ملتان کے بڑے علماء اور مشائخ کو جب پتہ چلا کہ حضرت مدنی یہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ اسٹیشن پہ ملنے آئے۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری، جنہوں نے خیر المدارس بنایا، اور دوسرے حضرات، یہ حضرات ملنے کے لیے آئے حضرت مدنی سے اسٹیشن پر۔ تو نماز کا وقت تھا، حضرت نے نماز پڑھائی، ان حضرات نے بھی حضرت کے پیچھے نماز پڑھی، جو ملتان سے بزرگ تشریف لائے تھے انہوں نے بھی حضرت کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت نے نماز پڑھائی، ٹرین چلی گئی۔ حضرت نماز پڑھتے تھے ایسے کہ بس نماز ہی نماز، پتہ ہی نہیں چلتا تھا آگے پیچھے کا۔ تو جب سلام پھیرا تو ٹرین تھی نہیں، تو اب سامان بھی سارا ٹرین میں چلا گیا۔ تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے حضرت مدنی سے عرض کیا، حضرت اگر ٹرین چل پڑے تو سلام پھیر لینا، نماز توڑ دینا جائز ہوتا ہے، تو آپ سلام پھیر لیتے۔ فرمانے لگے واللہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ ٹرین جو سائرن دیتی ہے وہ کتنا اونچا دیتی ہے، ٹرین کی جو بیل ہوتی ہے وہ کتنی اونچی ہوتی ہے، فرمانے لگے واللہ مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ تو نماز کو ٹائم دینا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حاجی عبداللہ صاحب، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ ایک دفعہ اسٹیشن پہ نماز پڑھی اور نماز ایسی لمبی کہ ٹرین نکل گئی۔ ساتھ میں ایک اور بزرگ تھے ہمارے تبلیغ کے، ان کا نام تھا بھائی لیاقت صاحب۔ بھائی لیاقت صاحب سلام پھیرا تو حاجی عبداللہ صاحب پہ غصے ہو گئے، یار یہ کون سی نماز ہے آپ کی، ٹرین ہی چلی گئی ہماری۔ عجیب بات ہے یار، پتہ بھی ہے آپ کو ٹائم کم ہوتا ہے، آپ پھر بھی اتنی لمبی نماز شروع کر دی آپ نے، ٹرین چلی گئی۔ اللہ کی شان، ٹرین پلیٹ فارم سے نکل کے آگے جا کے کھڑی ہو گئی۔ حاجی عبداللہ صاحب نے، وہ غصے ہو رہے تھے حاجی لیاقت صاحب، حاجی عبداللہ صاحب نے کہا بھائی لیاقت صاحب ٹرین نہیں جائے گی۔ واقعی جب دیکھا تو پلیٹ فارم سے نکل کے آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ اب حاجی لیاقت صاحب غصے ہو رہے ہیں حاجی عبداللہ صاحب پہ، عجیب آدمی ہے آپ، بس میں نہیں چڑھتا ہوں، میں نہیں چلوں گا۔ حاجی عبداللہ صاحب ان کی منت سماجت کر رہے ہیں، بھائی لیاقت صاحب کوئی بات نہیں، چلیں، ایسے نہ کریں۔ جب وہ بالکل نہ مانے نا تو حاجی عبداللہ صاحب فرمانے لگے بھائی لیاقت صاحب آپ نہیں چڑھیں گے گاڑی نہیں چلے گی۔ جب یہ کہا تو انہوں نے ٹرین پہ پاؤں رکھا، جو ہی پاؤں رکھا تو ٹرین چلنا شروع ہو گئی۔ بہرحال یہ ان کی کرامت تھی۔ نماز پڑھیں سکون سے، نماز کو ٹائم دیں، نماز کو ٹائم دیں، نماز میں کہیں اور نہ ہو، نماز میں نماز ہی میں ہو۔ اگر دوسرے کام کا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو جھٹک دیں، بھئی یہ کام جب کروں گا تو اس وقت سوچ لوں گا، ابھی تو جہاں ہوں وہاں سوچوں نا۔ نماز کو ٹائم دیں، رکوع سکون سے کریں، سجدہ سکون سے کریں، تشہد سکون سے کریں، تشہد اور جلسہ دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے نا سکون سے کریں۔ یعنی جب آپ سجدے سے اٹھیں سیدھے ہو کے تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کے بعد پھر جائیں، یعنی کہ آئے اور گئے، ایسے نہیں، سکون سے۔ اس لیے ہمارے نبی کی سنت ہے دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا، دعا کرنا، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ یہ ایسی زبردست دعا ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں کتنی زبردست دعا ہے۔
اللہم اغفر لی، یا اللہ معاف کر دے، ورحمنی مجھ پہ رحم کر، وہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی میری مصیبتیں دور کر، پریشانیاں دور کر، ورزقنی مجھے روزی دے، میری ضرورتیں پوری کر۔ ورزقنی کا مطلب ہے میری ضرورتیں پوری کر، میری ضرورتیں پوری کر۔ اس میں مکان کا کرایہ بھی آ گیا، گیس کا بل بھی آ گیا، بجلی کا بل بھی آ گیا، کپڑے بھی آ گئے، جوتے بھی آ گئے، روٹی بھی آ گئی، فلٹر والا پانی بھی آ گیا۔ آج کل تو پانی بھی ضرورت بن گیا ہے نا، پانی تو ویسی ضرورت تھا لیکن اب ہر پانی تو آدمی پیتا نہیں آج کل، فلٹر شدہ پانی بھی دے۔ ورزقنی میں یہ ساری دعائیں آ گئیں، یا اللہ فلٹر شدہ پانی بھی دے۔ اور وجبرنی، یا اللہ میں ٹوٹا ہوا ہوں، مجھے جوڑ دے، بہت مجھ سے کمیاں ہو گئی ہیں، اس کی تلافی کر لے۔ یہ دونوں اس کے مطلب بنتے ہیں۔ وجبرنی کا مطلب ہے جو اب تک کمیاں ہو گئی ہیں اس کی تلافی کر فرما، وجبرنی جو اب تک کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کی تلافی فرما، اور میں اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں، مجھے جوڑ دے، یعنی میرے دکھ دور کر دے۔ ورفعنی مجھے بلندی عطا فرما، خواری سے، ذلت سے، رسوائی سے، شکست سے میری حفاظت فرما۔ کتنی زبردست دعا ہے یہ! ہمارے نبی 2 سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے۔ اس کو ہم یاد کر لیں، پڑھا کریں تاکہ نماز میں سکون تو پیدا ہو نا۔ یہ کیا بھاگم بھاگ لگی رہتی ہے نماز میں۔ ہمارے مولانا طارق امی صاحب فرمانے لگے، ایک دفعہ مفتی زین العابدین صاحب ہمارے تبلیغ کے بڑے بزرگ تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے خلیفہ مجاز تھے، بیعت بھی فرماتے تھے، تو نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمانے لگے وہ نماز بڑے سکون سے پڑھتے تھے، میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ تو ایک دفعہ وہ سجدے میں گئے تو میں نے سوچا کہ گنتی کروں کہ کتنی تسبیح پڑھتے ہوں گے، تو میں نے آرام سے تسبیح پڑھنا شروع کی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سکون سے میں نے تسبیح پڑھنا شروع کی۔ فرمانے لگے میں نے گنتی کی تو ایک سجدے میں 35 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھ سکتے تھے، سکون کے ساتھ۔ ایک سجدے میں کتنی دفعہ پڑھ سکتے تھے؟ کتنی دفعہ؟ ہمیں تو زندگی میں 3 سے زیادہ یاد ہی نہیں ہے، کبھی 3 سے زیادہ پڑھا ہو، ایک دفعہ پڑھا ہوگا، 3 سے زیادہ نہیں پڑھا ہوگا، 35 دفعہ سبحان ربی الاعلی۔ ہمارے مولانا نذر الرحمان صاحب کو ساری زندگی دیکھا کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے جو پڑھتے تھے وہ پون گھنٹے میں 4 رکعت پڑھتے تھے۔ کتنے گھنٹے میں؟ پون گھنٹے میں 4 رکعت۔ اور یہ سنت ہے، ہمارے نبی ظہر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتے تھے وہ بہت لمبی پڑھتے تھے۔ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے تھے ہمارے نبی وہ لمبی پڑھتے تھے۔ جو حفاظ ہیں ان کو چاہیے کہ ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہیں ان میں اپنا دور کیا کریں۔ تہجد جو پڑھتے ہیں اس میں اپنا دور کیا کریں۔ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتے ہیں اس میں اپنا دور کیا کریں۔ دور کا دور، سنت کی سنت، اللہ کے نبی کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ ہمارے نبی ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہیں وہ بہت لمبی پڑھتے تھے، اور یہ جو 4 رکعت ہیں ان کا اجر تہجد کی 4 رکعت کے برابر ہے۔ بات چھڑی ہے تو عرض کرتا ہوں، ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہیں ان کا اجر کتنا ہے؟ تہجد کی 4 رکعت کے برابر۔ اور اگر ظہر کے بعد آپ 2 سنت پڑھیں اور 2 رکعت اور بھی پڑھ لیں تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے۔ 2 رکعت سنت تو پڑھتے ہیں نا ہم، 2 رکعت اور پڑھ لیں، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے۔ تو ہم نماز کو تھوڑا سا ٹائم دیں، جلدی نہ مچائیں۔ 2 رکعت میں 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھنے
کی دوڑ نہ لگائیں، سکون سے پڑھیں اور پوری نماز پڑھیں۔ کون سی نماز پڑھیں؟ پوری۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنی رکعتیں بتائی گئی ہیں اتنی رکعتیں، جو مسٹ ہیں وہ تو پڑھنی ہی ہیں، جو زائد بتائی گئی ہیں وہ بھی پڑھا کریں۔ فجر کی تو ہیں ہی 4 رکعت، 2 سنت 2 فرض۔ ظہر کی ہم پڑھتے ہیں 10، لیکن 12 پڑھیں گے تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اگر 12 پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ۔ 4 سنت پہلے پڑھ لیں، 4 فرض پڑھ لیں، ہو گئی 8، 2 سنتیں اور 2 نفل اور، اب جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ عصر کی نماز 4 رکعت ہے، لیکن 4 رکعت سنت بھی پڑھا کریں۔ ہمارے نبی کی دعا ہے اس شخص کے لیے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر، اللہ کی رحمتیں ہوں اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اب بتائیے، جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا پابند ہوگا، ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا پابند ہوگا، اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو سکتی ہے؟ بتائیے۔ اور مغرب کے بعد 2 سنت ہیں، وہ تو ہیں مختصر، قل یا الکافرون، قل هو اللہ احد۔ مغرب کی سنت میں ہمارے نبی یہ پڑھتے تھے، فجر کی سنت میں بھی یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے، مغرب کی سنت میں بھی یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر اوابین ہے، اوابین 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے 20 رکعت بھی پڑھی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ مغرب سے لے کے عشاء تک کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف نماز پڑھتے تھے۔ مغرب سے لے کے عشاء تک نفلیں پڑھتے تھے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان سارا وقت نفل پڑھتے تھے۔ اور جو آدمی مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت سنت کو بھی شامل کر لے تو باقی 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت سنت کو شامل نہ کرے تو باقی 6 رکعت اور پڑھے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ سنت ہم چونکہ ویسے ہی کم ہمت لوگ ہیں تو 2 سنت بے شک شامل کر لیا کریں، 4 رکعت اور پڑھ لیا کریں 2 رکعت کر کے، تو 12 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ اگلی بات، عشاء کی نماز 2 سنت پڑھتے ہیں نا ہم، عشاء کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں، اگر ان 2 سنتوں کے بعد 2 رکعت اور پڑھ لیں تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی عشاء کا فرض پڑھ کر 4 رکعت پڑھنے سے 4 رکعت مسجد سے نکلنے سے پہلے اس نے 4 رکعت پڑھ لیں، اس کو شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو بھئی 2 سنت تو پڑھتے ہیں نا، تو 2 رکعت اور پڑھ لیں نفل، پھر وتر پڑھ لیں۔ یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، 2 سنت اور 2 نفل، اس کو کتنا اجر ملے گا؟ شب قدر کی عبادت کا اجر ملے گا۔ تو نماز پوری پڑھیں، نماز پوری پڑھیں، اور ٹھہر کے پڑھیں، اور سکون سے پڑھیں، اور دھیان سے پڑھیں، اور نماز کو ٹائم دیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی چھڑا دے گی، خاص طور پر بے حیائی چھڑا دے گی۔ یہ نماز کی تاثیر ہے، نماز ضرور بے حیائی چھڑا دیتی ہے۔ جن نوجوانوں کو بد نظری کی بیماری ہے، جن نوجوانوں کو شہوت تنگ کرتی ہے، جن نوجوانوں کو کہ دل غیر محرم کی طرف مائل ہوتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، وہ اپنی نماز پہ محنت کر لیں، نماز میں یہ چیزیں پیدا کریں۔ نماز صحیح پڑھیں، سکون سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، نماز کو ٹائم دیں، اور نماز پوری پڑھیں، پوری۔ انشاءاللہ برائیاں چھوٹ جائیں گی، زندگی میں لطف آ جائے گا، مزہ آئے گا آپ کو زندگی گزارنے کا۔ آپ اس طرح نماز پڑھیں، پھر نمازوں کے بعد آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اس طرح نماز پڑھیں، نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت ہو جائے گی،
گناہ زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو کیا خیال ہے اس طرح نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اپنی نمازوں پہ محنت کریں گے. ہاں